جو لوگ سونا چاندی دراہم دینار مال و دولت جمع کرتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، نہ زکوٰۃ نہ صدقہ نہ خیرات، مال کم ہو جائے گا۔ اتنا زکوٰۃ بنے گی، دل پہ ہاتھ رکھ لیا، اتنا زکوٰۃ، پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ اور قرآن میں خوبصورت انداز میں اللہ نے کیسے بیان کیا، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا اور میرے دل باغ بہار اور آنکھیں اشک بار ہو رہی تھی۔ اللہ کیا فرماتا ہے، ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اللہ کے راستے میں دینے سے روکتا ہے، وہ کہتا ہے غریب ہو جائے گا، اور جب برائی کی بات ہو بڑا دلیر کر دیتا ہے، یہاں 10 نہیں میں تو 1000 خرچ کروں گا، یہاں میری ناک سلامت رہنی چاہیے۔ شیطان کہتا ہے اللہ کے راستے میں یار کیا کرے گا، تیرا مال کم ہو جائے گا۔ سنیے اللہ اسی قرآن میں فرماتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، لوگو تم میرے راستے پہ دو گئے، شیطان تم سے یہ کہتا تھا، میں رحمان کہتا ہوں میں تمہاری بخشش بھی کروں گا اور تمہارے مال کو بڑھا بھی دوں گا۔ اللہ میرے بھائیوں، کتنا خوبصورت ان آیتوں کا مقابلہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرمائی ہیں۔ کہا شیطان یہ کہتا ہے، میں رحمان یہ کہتا ہوں بخشش بھی کروں گا اور تمہارے مال کو بڑھا دوں گا۔ اب بندے تیری مرضی ہے، تو شیطان کے کہنے پہ چلا جا یا رحمان کے کہنے پہ چلا جا، اب مرضی تیری ہے۔ بڑا خوبصورت تقابل ہے ان آیات میں، پورے قرآن مجید میں بڑا خوبصورت تقابل ہے۔ اور ایک جگہ پہ یہ آیت، ایسے نا ایک جگہ پہ یہ دونوں آیات ہیں، اور کتنا حسین انداز میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر ذرا ادھر غور کریں 10ویں پارے کی اس آیت کو، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ میرے پیارے نبی، تم بڑے مہربان ہو، تم رحیم بھی ہو، رؤوف بھی ہو، تم کریم بھی ہو، اور میں نے جو انبیاء میں تمہیں صفات دی ہیں دوسرے انبیاء کو نہیں دی۔ یاد رکھنا رؤوف اور رحیم یہ وہ صفات ہیں جو اللہ ذوالجلال نے 1,24,000 انبیاء کرام میں سے صرف حضور کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن میرے حبیب تمہاری خوبی یہی ہے، تمہاری خوبی یہی ہے، لیکن فبشرہم بعذاب علیم، جو بندہ جس کو میں مال دیتا ہوں میرے راستے پہ خرچ نہیں کرتا، اسے اصول قاعدہ ضابطہ یہ ہے، اچھی بات پہ اچھے کام پہ خوشخبری ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ واحد آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ عذاب کی خوشخبری دے رہا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، میرے حبیب انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا، دل کو ہلا دینے والی بات، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرماتا ہے جس دن اس سونے چاندی دراہم دینار روپے پیسے ڈالر کو اینٹوں کی شکل دے کر جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم، غریب آیا تھا، یہ بھی کسی وقت میں غریب تھا، اب میں نے مال دیا، یہ سرمایہ دار بن گیا، اب میرے اس بندے سے تیور بدل رہا ہے، فرشتوں پہلے پہلے اس کے تیور پہ داغو۔ وجنوبہم، اب کہتا ہے جا جا کام کر، وڈا فقیر آ گیا تو میں تنو جاندہ، پہلو بدلتا ہے، میرے ملائکہ اس کے پہلو داغو، میرے بندے سے یہ منہ پھیر رہا ہے، اللہ وظہورہم، اور پیٹ کر رہا ہے، جا کم کر، پیٹ کرتا اس کے سامنے، میرے ملائکہ پیشانی سے شروع کر کے پہلو اور اس کی پیٹ کو داغ دو۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جو تو نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس جمع ہوئے کیے ہوئے مال کا مزہ تو چکھو نا۔ اب میرے بھائیوں ذرا غور کرنا،
قرآن مجید کے اندر کس انداز میں زکوٰۃ کے بارے حکم دیا گیا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی تبلیغ فرمائی، اور زکوٰۃ اہم ترین فریضہ تھا، اور زکوٰۃ کے بارے بے شمار کلمات ہیں۔ ہم ذرا اس جانب آتے ہیں، کیسا دور، کیسے حالات، کیسی سوچ اور فکر بدلی۔ لوگ آتے تھے، حضرت نماز قضا ہوگی کیسے ادا کرنی ہے، روزہ چھوٹ گیا کیسے قضائی ہے، یا ٹوٹ گیا یا کفارہ کیسے ہے۔ لوگ آتے تھے، صلاۃ الحاجات کیسے پڑھی جاتی ہے، صلاۃ التوبہ کیسے پڑھی جاتی ہے، صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے۔ ہر آنے والا بندہ وہ عمل پوچھتا جو آخرت سے تعلق ہوتا۔ ہر آنے والا آدمی کبھی مولانا صاحب کے پاس، کبھی کسی پیر کے پاس، کسی مزار کے پاس، سوال ایک ہے، کاروبار میں کمی ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مال زیادہ دے، مال زیادہ دے۔ ہر آدمی کو مال کی فکر ہے، مال کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہم بھول گئے۔ آخرت کو ہم بھلا بیٹھے، مولوی سے لے کر مقتدی تک، پیر سے لے کر مرید تک، استاد سے لے کر شاگرد تک، حاکم سے لے کر رعایا تک، ہر ایک کے دل میں دولت کی ہوس ہے، دولت کی ہوس ہے، دولت کی ہوس ہے۔ کبھی تو نے سوچا ہے جو خالق کائنات، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ساتوں آسمان ایک جیسے بنا سکتا ہے، جو زمینیں بنا سکتا ہے، جو دریا سمندر صحرا بنا سکتا ہے، کیا ہم سب کو برابر نہیں بنا سکتا تھا؟ ہم سب ایک جیسے ہوتے۔ بڑی خوبصورت حدیث طیبہ، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی پیر سے اللہ ذوالجلال نے ان کے پیدا کرنے کے بعد روحوں کو یہاں سے نکالا۔ جب دیکھا فرائت الغنی والفقیر وحسن الصورت ودون ذالک، او کما قال، اس میں امیر روحیں بھی ہیں، اس میں غریب روحیں بھی ہیں، اس میں اچھی صورت والی بھی ہیں، ان میں اچھی صورت نہیں ہے وہ بھی ہیں۔ جب سارا منظر دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حضور بول اٹھے، لما سویت یا رب، میرے رب ان کو تو نے برابر کیوں نہیں بنایا؟ غریب اور مالدار سنیں ذرا، ان کو تو نے برابر کیوں نہیں بنایا؟ خالق تو ایک ہی ہے نا، کوئی بندہ تو بندہ نہیں بناتا نا، بندے تو ہی بنانے والا ہے، مخلوق کا خالق تو ایک ہی ہے، سب کو تو نے برابر کیوں نہیں بنایا؟ لما سویت یا رب، سارے امیر ہوتے، سارے خوبصورت ہوتے، سب ایک جیسے ہوتے۔ کیسا عجیب منظر ہے، ایک بھائی ہے دنیا سے کھیلتا ہے، دوسرا بھائی ہے روٹی پوری نہیں ہوتی، باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، کیسا نظام ہے۔ ایک ہمسایہ ہے، کوٹھی میں ہے، گاڑی ہے، دوسرا ہمسایہ ہے، بجلی کا بل پورا نہیں ہوتا۔ کیسا عجیب نظام ہے۔ لما سویت یا رب، ان کو تو نے برابر کیوں نہیں بنایا؟ اللہ کریم نے فرمایا، میرے پیارے آدم، اگر میں ان سب کو ایک جیسا بنا دیتا پھر میرا شکرانہ کون ادا کرتا؟ سارے کہتے ہیں ہمارا اپنا کمال ہے، اور قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ لو بسط اللہ الرزق لبغوا فی الارض، اللہ فرماتا ہے اگر ہم سب زمین والوں کو کشادگی دے دیتے، فراوانی دے دیتے، زمین پہ بغاوت پہ اتر جاتے، میرے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے۔ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے۔ کیا فرعون رب کے مقابلے میں نہیں آیا؟ کیا نمرود رب کے مقابلے میں نہیں آیا؟ کیا قارون نہیں آیا مقابلے میں؟ کہا کوئی زکوٰۃ شکات نہیں، یہ چٹی ہے، یہ ایسے ہے، ایسے ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ بات ذہن نشین کر لیں، زکوٰۃ دیں گے دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اب ہماری مرضی ہے شیطان کے کہنے پہ چلے یا رحمان کی بات پہ۔ اللہ فرماتا تمہاری بخشش بھی کروں گا اور تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ عالم دین کی زکوٰۃ کیا ہے؟ علم خرچ کرنا۔ اگر علم چھپائے گا علم ختم ہو جائے گا۔ چشمے میں پانی کھڑا رہے، باہر نہ نکلتا رہے تو اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر درختوں کی شاخوں کو کاٹا نہ جائے تو بڑھتا نہیں ہے۔ کسان دو ہیں، دونوں بھائی ہیں، ایک بھائی گھر میں گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور دوسرا بھائی کہتا ہے کھیتی باڑی کرتا ہے۔
اب یہ ساری گندم اپنے کھیت میں ڈال کے آ جاتا ہے. اب وہ دوسرا بھائی کہے میری گندم تو سلامت ہے, میرے پاس تو اتنا بوری ہیں, وہ کہے گا نہیں بھائی میں نے تو کھیتی میں ڈالی ہے, اب اس نے خرچ کیا ہے, کھیتی باڑی کی ہے, اس کا مال بڑھ جائے گا, اس کا کم ہو جائے گا. اسی طریقے سے جس مال سے زکوٰۃ ہوگی اس مال میں برکت ہوگی. کتے میں زکوٰۃ نہیں ہے, حرام ہے. سور اور گدھے کی زکوٰۃ نہیں ہے. ہر حرام چیز کی زکوٰۃ نہیں ہے. ان کے ریوڑ کہیں نظر نہیں آتے, خرچہ بھی نہیں ہے, ریوڑ بھی نظر نہیں آتے. ہاں بکری ہیں, اونٹ ہیں, گائے ہیں, دن میں لاکھوں ذبح ہو جاتے ہیں, پھر بھی ریوڑ ان کے نظر آتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی, مال بڑھ جاتا ہے. اس لیے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں جس چیز کا وہ مالک تھا اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, وہ گائیں تھیں, وہ بکریاں تھیں, وہ اونٹ تھے یا کوئی اور جانور تھا, فرمایا قیامت والے دن کھلے محشر کے میدان میں 50,000 سال کا دن اللہ کی ذات جلال میں, لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے, پورے محشر کے میدان میں سناٹا ہے, خاموشی ہے, اور بار بار یہ اعلان اللہ فرما رہا ہے لمن الملک اليوم, آج کس کی حکمرانی ہے. اور پھر خود ہی فرمائے گا تم کچھ نہیں کہتے نا, سنو للہ الواحد القہار, آج اکیلے قہار کی بادشاہت ہے. 50,000 سنہ, 50,000 سال کا دن ہے. لوگوں آج سن لو, اليوم نختم علی افواہہم, آج تمہارے منہ پہ ہم نے مہر لگا دی ہے, کسی بندے کو بولنے کی جرات ہی نہیں ہے. اور یہ سما ہے محشر کے میدان کا. اور پھر شاعر نے کہا عدل کرے تے تھر تھر کمبن, اونچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جامن, میں ورگے منہ کالے. میرے بھائیوں, اس محشر کے میدان میں ذرا آپ غور کریں, کھلے میدان میں حضور فرماتے ہیں بکریوں کا مالک تھا, زکوٰۃ نہیں کی, لٹایا جائے گا, چاروں جانب بکریاں آ کر سینگوں سے پاؤں سے روندیں گی. اونٹ کا مالک تھا, زکوٰۃ نہیں دی, اونٹ آ جائیں گے. گایوں کا مالک تھا, گائیں آ جائیں گی. اور اگر سونا چاندی تھا, دراہم و دینار پیسے روپیہ تھا, جہنم کے اندر اینٹ بنا کر گرم کیا جائے گا اور یہ سب کچھ داغا جائے گا. اس وقت سے پہلے توبہ کر لو, توبہ کر لو. آخری صحیح حدیث میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندگی میں 1 روپیہ اپنے ہاتھوں سے دیا ہوا مرنے کے بعد 100 روپے دینے سے بہتر ہے. زندگی کا اپنے ہاتھ سے 1 روپیہ دیا ہوا. میں نے پچھلے درس میں ایک واقعہ بیان کیا تھا. ایک حافظ صاحب نے, انہوں نے دوسرے حافظ صاحب کو فوت ہو جانے کے بعد دیکھا تو اس خواب دیکھنے والے نے پوچھا سناؤ کیسی گزری ہے. کہا گزر تو اچھی رہی ہے, اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں نے 5,000 قرآن مجید اپنی قبر میں پڑھ لیے ہیں. اس خواب دیکھنے والے نے کہا بڑی خوش نصیبی والی بات ہے, بڑی مبارک بات ہے, تو نے 5,000 قرآن پڑھے ہیں. تو اس قبر والے حافظ صاحب نے کہا کیا آپ تبادلہ کرتے ہیں, مجھے اپنی زندگی کا پڑھا ہوا 1 قرآن دے دیجئے, 5,000 لے لیجئے. میرے بھائیوں, مرنے کے بعد 10, 50, 100 دیگیں پکا لینا, قرض کوئی پرواہ نہیں ہے, دیگیں پکنی چاہیے. امراء کو بلا لو, غریب کا کوئی حق نہیں ہے. زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دے جاؤ, اپنے ہاتھوں سے دے جاؤ. اللہ تعالیٰ دیتا ہے, برکتیں ڈالتا ہے. اپنی آنکھوں کے سامنے منظر دیکھتے ہیں, بس اللہ کا وعدہ قبول کیجئے, پسند کیجئے, اس پہ عمل کیجئے, دنیا بھی بہتر ہو, آخرت بھی بہتر ہو.